بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ذات کے لیے اس میں استخراج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکال کر اتنے ہی اعداد کا اس میں باری تعالیٰ تلاش کیجئے۔ اگر ایک اسم نہ ملے تو دو اسمائے باری تعالیٰ ملا کر اپنا اسم اعظم بنا لیجئے۔ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس موضوع پر اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے اسم اعظم استخراج کرتے ہیں اپنے نام سے۔ اپنے نام سے اسم اعظم معلوم کرنے کا طریقہ۔ اپنے نام سے اسم اعظم معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نام لے کر اس نام کے علم الاعداد کی روشنی میں حروف کی قمری اعداد کی تعداد جمع کریں گے۔ جتنی تعداد یا مجموعہ آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفاتی نام کے اعداد کے برابر دیکھیں گے۔ اگر وہ نام کے اعداد اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اعداد برابر ہوں گے تو وہی اللہ تعالیٰ کا نام اس شخص کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک نام محمد جاوید ہے۔ محمد جاوید میں محمد اور جاوید کے ہم نے قمری اعداد نکالنے ہیں، تو محمد میں میم ہے میم دال 4 ہیں اور جاوید میں جیم الف واء یہ دال یہ 5 ہیں، عدد ہیں، 5 حروف ہیں۔ تو محمد میں میم کے 40 ہوئے، ہے کے 8 ہوئے، پھر میم کے 40 ہوئے، پھر دال کے 40 ہوئے۔ جاوید میں جیم کے 3 ہوئے، الف کا 1 ہوا، واؤ کا 6 ہوا، یہ کے 10 ہوئے اور دال کے 4 ہوئے۔ اب محمد کے اعداد کو جمع کیا تو 92 ہوئے اور جاوید کے اعداد کو جمع کیا تو 24 ہوئے۔ 24 اور 92 کو جمع کیا تو محمد جاوید کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 116 بنتے ہیں۔ ابھی ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا کویون۔ کویون میں 3 حروف ہیں، کاف واو اور یہ۔ کاف کے 100 ہوتے ہیں حروف ابجد، واو کے 6 ہوتے ہیں، یہ کے 10 ہیں۔ ابھی ان کو جمع کیا تو یہ بھی 116 ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد جاوید نامی شخص کا اسم اعظم یا کویو ہوگا۔ اس شخص کو روزانہ 232 مرتبہ یا کویون کا ورد کرنا چاہیے، یا کویو 232 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، تو اس شخص کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا۔ اب اگر کسی نام کے اعداد کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے اعداد کے برابر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کے اعداد جمع کر کے اسم اعظم نکالیں گے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا نام ہے محمد حسین، اس نام کے اعداد جمع کریں تو میم کے ہوئے 40، ہے کے 8، میم کے 40، پھر دال کے 4، ہے کے 8، سین کے 60، یہ کے 10، نون کے 50۔ محمد کو جمع کیا تو 92 ہوئے اور حسین کے اعداد جمع کیے تو 128 ہوئے۔ یہ ٹوٹل 220 بنتے ہیں۔ اب اس نام کے اعداد کسی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء باری تعالیٰ کے برابر نہیں ہیں، تو اب ہم 2 اسماء باری تعالیٰ کی اعداد کو ملا کر اسم اعظم بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے منم جس کے عدد ہیں 200، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے ودود جس کے عدد ہیں 20۔ ان دونوں کو جمع کیا تو 220 ہوئے۔ اب محمد حسین نامی شخص کا اسم اعظم یا منم یا ودود ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ یا منم یا ودود 440 مرتبہ روز تلاوت کرے۔ اب ہم ایک اور نام لیتے ہیں۔ ایک نام ہے ہمارے پاس کاشف علی۔ اب کاشف علی میں ہم دیکھتے ہیں کاف کے 20، الف کے 1، شین کے 300 اور فے کے 80۔ کاشف کو جمع کیا اس کے اعداد کو تو یہ 401 ہوئے۔ اب علی میں عین لام یہ ہے، عین کے 70 ہوئے، لام کے 30، یہ کے 10۔ ان کو جمع کیا تو 110 ہوئے۔ اب کاشف علی کے تمام اعداد کو جمع کیا، 401 کو 110 میں جمع کیا تو یہ 511 بنتے ہیں کل۔ ابھی کاشف علی نام کے اعداد بنتے ہیں 511۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے متین، اس کے اعداد ہیں 500، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے ہو کے ہوتے ہیں 11۔ تو ان دونوں کو آپس میں جمع کیا تو یہ 511 ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاشف علی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء باری تعالیٰ یا متین و یا ہو، اس کا ورد ہوگا۔ یہ روز
1022 مرتبہ یا متین و یا ہوں کا ورد کر سکتا ہے۔ یعنی اب اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ایک نام اس میں باری تعالیٰ کسی شخص کے نام کے اعداد کے برابر نہ ہو تو 2 اسماء باری تعالیٰ کو ملا کر اسم اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ شروع میں ہم نے اسماء باری تعالیٰ کا نقشہ ماں اعداد قمری کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم نے ادھر اللہ تعالیٰ کے اسم متین یا ودود یا منم یا ہو کے اسم کے اعداد نکالے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی شخص کو اپنا نام کا اسم لازمی نکالنے میں مشکل پیش آ رہی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹس کیجئے، ہم اس کا ضرور حل نکالیں گے، اس کو سالو کر کے دیں گے آپ کو۔ اب اگر کسی شخص کا نام قیوم ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قیوم ہی اسم اعظم ہوگا۔ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ کوئی بھی شخص جس کا نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے مطابق ہو اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے۔ جیسے ستار ہے تو اس کو یا ستار کو ورد کرنا چاہیے۔ اب کسی کا نام عبد الکریم ہے تو اس کو یا کریموں کا ورد کرنا چاہیے۔ عادل نامی شخص کے لیے یا عادل ہوگا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کا یا رحمان ہوگا۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو اس کا یا اللہ ہوگا، اور کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو یا رحیموں کا ورد کرنا چاہیے۔ بس اس میں یہ ہے کہ آپ تعداد دیکھ لیں اسماء باری تعالیٰ کے نقشہ میں، اس کو دگنا کر کے پڑھنا ہے۔